السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک اور زبردست ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب، اب بات یہ ہے کہ بہت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں دنیا میں، ہر جگہ چل رہے ہیں، تو ان کو جب میں لاؤں آپ کے سامنے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیں، ہم نے 1000 کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے یوٹیوب کے اوپر، تو اگر یوٹیوب پہ اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں اور جنہوں نے پہلے سے کر لیا ہے تو پلیز وہ بالکل ٹچ نہ کیجیے گا، ورنہ وہ جو ہے انسبسکرائب ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے ٹک ٹاک پر فالوورز ہیں ان سے گزارش ہے جو سن رہے ہیں کہ آپ فالو کر لیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو کر لیں۔ اچھا بھئی، لڑائی کا یہ ہے، سب سے پہلے میں لیتا ہوں کہ آج جو بی ایل ایف والے ہیں یا بی ایف والے ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی والے جو ہیں، انہوں نے جو ہے بسوں سے پنجابیوں کو ان کے شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر اتارا اور ان کو قتل کیا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 لوگ افراد جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، کوئی کہہ رہے ہیں 11 ہیں۔ بہرحال متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ یہاں کوشچن یہ ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، بلوچستان کی حکومت کیا کر رہی ہے، وہاں کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہیں سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ ریزائن کرتے، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا، چونکہ سرفراز بگٹی از اے ویری نائس جنٹل مین اور وہ بہت محب وطن ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سرفراز بگٹی صاحب سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی آستینوں میں سانپ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حکومت پاکستان کو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے بلوچستان کو ٹیکل کرنا چاہیے، چونکہ ہم یہاں لندن میں بیٹھے ہیں، ہمارے سے جب یہ ہندو لوگ ملاقات کرتے ہیں تو اچھی خاصی ہماری سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنے پلان بتاتے ہیں کہ جی ہم تمہارے فلاں جگہ ہم نے یہ کرا، ہم یہ کرنے لگے ہیں، یہ کرنے لگے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ ہماری حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انسٹیڈ آف عمران خان کے پیچھے پڑنے کے۔ تمام ایجنسیز جو ہیں ان کو یہ حکم صادر کیا جائے کہ بلوچستان اور جو بھی جہاں جہاں پہ بھی شورش ہے وہاں پر اپنے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے بھئی میں بہت دکھی ہوں ان لوگوں کی شہادت پہ۔ وہ آج میرے پاکستانی شہادت دے گئے بچے یا جو بھی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھیں، پاکستانی چاہے وہ پنجاب کا بسنے والا ہو، چاہے وہ سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، آزاد کشمیر کا ہو، گلگت بلتستان کا ہو، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی پنجابی نے کسی بلوچی کا شناختی کارڈ دیکھ کے اس کو مارا ہو، یا کبھی کسی سندھی نے بلوچی کا شناختی کارڈ دے کے سندھی نے مارا ہو، یا کبھی پٹھان نے شناختی کارڈ کے؟ میرے خیال میں جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ میری آواز ان لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہو جو اس کام میں ملوث ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی دیکھیں، یہ سیاسی لڑائی ہے آپ کی، آپ کسی کو ماریں نہ، خون نہ لیں، چونکہ آپ کسی ایک غریب نہ بے قصور کا اگر خون بہائیں گے تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے اور اس میں ہمیں چند دن گزارنے اور چلے جانے ہیں۔ ہمارا جہاں تو آخری اگلا جہاں ہے، ستاروں سے جہاں اور بھی، ہمیں تو اگلے جہاں میں جانا ہے۔ تو یہ عارضی دنیا ہے، اور اس میں ذرا سے پیسے، ذرا سی عیاشی اس کے لیے۔ دیکھو نا، جب آپ کی عمر 40 سے کراس کرتی ہے پھر آپ کو جو ہے نا بڑھاپا اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں جو ہے کیا چیزیں بک رہی ہیں، کس بھاؤ بک رہی ہیں۔ تو جو بوڑھے سردار بلوچ جو پہلے اس راہ پہ تھے اب وہ بھی اس کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، آپ محبت اور پیار سے جو کام نکال لیں گے وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں نکلے گا۔ دیکھیں، مشرقی پاکستان والی سچویشن الگ تھی۔ یہ تمہیں ہندو بنیا جو اس وقت سمجھا رہا ہے یہ غلط سمجھا رہا ہے، اس سے آپ بالکل دور رہیے۔ مشرقی پاکستان کی سچویشن الگ تھی، اس وقت پاکستان کا اسٹیٹس الگ تھا،
اس وقت الگ ہے، اس وقت کچھ اور بات تھی، اب کچھ اور بات ہے۔ تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں اور بس آپ مل بانٹ کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں ترکی میں دیکھیں کیا ہوا، کردوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ کردوں سے تو زیادہ مضبوط نہیں ہے نا، کردوں کی آرگنائزیشن تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چلی آ رہی تھی، اور وہ تو آپ سے زیادہ اسلحہ تھا ان کے پاس، آپ سے زیادہ سب کچھ تھا۔ اب ہمارے ٹارگٹ میں یہ بات آ گئی، یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ موساد یعنی اسرائیلی ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے، یعنی آپ یہودیوں کے کہنے پہ، اور دوسری ہندو ایجنسی جو ہے یہ را جو ہے انڈیا کی، یہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ پہ تھوکیں، آپ پر شرم محسوس کریں۔ تو اس چیز سے آپ ذرا اجتناب کیجیے، ایز اے چھوٹا بھائی میرا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی۔ اب دیکھیں آپ آگ کھاؤ گے انگارے ہگو گے، آپ اگر پیپل کا پیڑ کا بیج بوؤ گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرو کہ آم آ جائے، تو آم نہیں آ سکتا، وہاں پیپل ہی ہوگا۔ اچھا جی، وہاں پر جو ہے اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ جی حماس بالکل اپنا اسلحہ ڈالے تو پھر ہم بات کریں گے۔ تو حماس نے کہا ہے کہ وہ نیڑے نیڑے آ آ آ آ او سینے نال لا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ انہوں نے کہا تو نیڑے تو آ کے ویخ، قریب تو آ تو تیرے کو ہم بتائیں، تو سینے تو لگ، تیرے کو دکھاتے ہیں ہم نیٹی جیٹی کا پل۔ نیٹی جیٹی کا پل کراچی میں ایک پل ہے سمندر کے اوپر، اس کو کہتے ہیں نیٹی جیٹی کا پل۔ وہاں لوگ جاتے ہیں اور جا کے جو ہے چھلانگ مار دیتے ہیں سمندر میں اور خودکشی کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نیٹی جیٹی کا پل۔ تو اس پہ زیادہ تر یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تیرے کو نیٹی جیٹی کا پل دکھاتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب ہماری جیت ہے، آپ دیکھیں روزانہ اسرائیل کی جو لاشیں ہیں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے بختر بند کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے جو ٹینکس ہیں، ان کے جو بلڈوزر ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت حماس جو ہے وہ وہاں سے بھرتی کر رہا ہے بچوں کی، جو وہاں کے بچے ہیں۔ اب دیکھیں وہ تو یتیم ہو گئے بچے، ان کی آنکھوں میں خون ہے، ان کے ماں باپ مر گئے، بہن بھائی مر گئے، اب وہ تو پھر لازمی بات ہے نا حماس کے ساتھ جائیں گے۔ تو حماس کو جو ہے نا بہت ایسے دل جلے مل گئے ہیں جو کہ خود کش بمبار بننے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حماس نے ابھی تک کوئی خود کش بمبار والا سچویشن نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ وہ لڑ ہی رہے ہیں۔ ادھر امریکہ میں جا کر بیٹھ گیا ہے نیتن یاہو۔ یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کوئی اسرائیلی وزیر اعظم اتنے دن تک بیٹھا ہو وہاں جا کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ویکینڈ پہ دیکھیں، یعنی ویکینڈ تب یہ چلنے لگ گیا، جمعہ ہفتہ اتوار، یہ ویکینڈ آ گیا۔ پیر کو کہتے ہیں جی پیر سے آپ دیکھیے گا کس بھاؤ بکتی ہے۔ اب ان کی نگاہ میں جو ہے یہ ہے کہ جی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ادھر جو ہے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو جو ہے چائنا نے اعلیٰ قسم کے فائٹر جیٹ دینا شروع کر دیے ہیں۔ اب ان میں عرب کنٹریز بھی ہیں، وہ ممالک جو کبھی امریکہ کے کیمپ میں تھے، اب ان کو امریکہ نے چونکہ دیے نہیں۔ دیکھیں نا F-35 امریکہ نے صرف اور صرف اسرائیل کو دیا ادھر مڈل ایسٹ کے اندر، اور اپنے کسی اتحادی کو نہیں دیا، نہ مصر کو دیا، نہ متحدہ عرب امارات کو دیا، نہ سعودیہ کو دیا، نہ قطر کو دیا، نہ ترکی کو دیا۔ صرف اور صرف اس علاقے میں جو ہے وہ اسرائیل کو دیا غنڈہ گردی کرنے کے لیے۔ اب اس کا توڑ یہ جوڑ یا اس کا نعم البدل چائنا فراہم کر رہا ہے ان مسلمان ممالک کو۔ الحمدللہ کل رات کو میں ایئر وائس مارشل ارشد خان صاحب کی ایک اسپیچ کیا ایک بات سن رہا تھا ان کی، تو انہوں نے یہ کہا، بس میں اتنا دبے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی ہمارے پاس کچھ ایسے سرپرائز موجود ہیں
جو ہم نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ہندوستان کا ساتھ دے رہا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ادھر ہندوستان مشقیں کر رہا ہے، ان مشقوں میں بھی جو ہے اسرائیلی جو ہے ساتھ دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کتنے بڑے پیمانے پہ لڑائی ہوتی ہے۔ نیوی جو ہے، نیوی کے اندر سلسلہ چل نکلا ہے۔ نیوی جو ہے وہ یہ بات ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کی نیوی 1000 ٹائم بیٹر دین انڈیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خالی ان کی تعداد پہ نہ جائیے، آپ یہ دیکھیے کہ ان میں دل گردہ کتنا ہے۔ یہ تو بات حقیقت ہے۔ یہ بات تو جو پروین صاحب ہیں ان کے، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ بھائی وہ تو بے لوث ہو کے لڑتے ہیں، بے خطر ہو کے لڑتے ہیں، وہ تو نڈر ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ دنیا ہماری ہے ہی نہیں، ہم مر گئے تو ہم شہادت اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی نجات ہے۔ اور کہتے ہیں بھائی وہ لوگ تو بڑے بہادر لوگ ہیں، وہ تو مرنے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو یہ چاہ ہوتی ہے، ان کی تو یہ اچھا ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے دوسرے جہاں میں جب ہم جائیں تو شہادت کی موت جائیں۔ ارشد صاحب کل بتا رہے تھے کہ ایک مشن ہوتا ہے کہ جی آپ کی ڈیوٹی ہو گئی، آپ گھر جائیں، آپ گھر جائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جتنے پائلٹ تھے وہ سارے پائلٹ وہاں چھپتے پھر رہے، کوئی کینٹین میں بیٹھ گیا، کوئی کہیں بیٹھ گیا، کہ پتہ نہیں کب ایمرجنسی کال آ جائے اور ہمیں بلایا جائے اور ہم نے شہادت اپنی دینی ہے۔ بتاتے ہیں یہ جو کمانڈر عثمان جو شہید ہوئے اسلام آباد والے، ان کی چھٹی تھی، ان کو بھیج دیا تھا بھئی گھر جائیں، یہ وہاں چپ چاپ کھڑے ہوئے تھے وہاں کہ بھئی کس ٹائم جو ہے یہ حملہ اگر انڈیا کرے تو ہم ریڈی رہیں لڑنے کے لیے۔ بہرحال یہ باتیں ہیں۔ پاکستان کی یہ بات ہے کہ جی پاکستان میں لے دے ہو رہی ہے، سیاسی طور پہ سینٹ کی نشست ہو رہی ہیں، وہاں پہ پیسہ چل رہا ہے، وہاں فضل الرحمان صاحب مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب اللہ خیر صلی اللہ، یار اپنے کو تو پتہ نہیں ہے، اپنے کو تو ایک بات ہے، آج الیکشن ہوں گے تو یہ ووٹ عمران خان کا ہے بس، اور کسی کا نہیں ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے بس۔ چونکہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو بہت بڑا ظلم، اور اتنا ظلم اچھی بات نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب آج اگر آپ ظلم کرو گے، کل آپ نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے، سدا کوئی زندگی بھر رہتا نہیں ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بن کے آئے، اس نے مہاجروں پہ، اردو اسپیکنگ لوگوں پہ اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، بے انتہا ظلم کیا۔ کوٹا سسٹم، ان کی نوکریاں چھین لی، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر لی، ان کی جو ملیں تھیں، بڑی بڑی ملیں، اولیکا والوں کی، داؤد والوں کی، وہ قومیالی، سمجھے آپ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ لیکن کیا ہوا کہ 5 جولائی 1977 دیکھ لیں کتنا بھیانک دن تھا، بھٹو گیا، تختہ الٹ گیا بھٹو کا، حکومت ختم، ضیاء الحق آ گیا۔ ضیاء الحق سمجھتا رہا کہ جی میرے سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں، وہ لبادہ اوڑھ کے وہ جو بھی کرتا رہا، انہوں نے دنیا کا کرا۔ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں ضیاء کا دور میری اس پوری زندگی میں جو میں نے اب تک بتائی ہے، سب سے بیسٹ دور ضیاء کا دور تھا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے 3 روپے لیٹر پیٹرول اپنی سوزوکی میں ڈلواتا تھا خوب، 3 روپے لیٹر، پھر 7 روپے لیٹر ہوا، صحیح ہے، پھر 7 روپے لیٹر ہوا، 21 روپے میں پیٹرول ڈلتا تھا پہلے 7 لیٹر، تو پھر جو ہے 7 روپے ہوا تو پھر 7 7 49 روپے کا پیٹرول ڈلتا تھا۔ تو بہرحال پھر ضیاء الحق کا بھی یہی ہوا۔ پھر دیکھیں پھر یہ آپس میں لڑتے رہے، کبھی بے نظیر کو انہوں نے گندی پکچریں پھینکی، بے نظیر کو کبھی انہوں نے گشتی بنایا، کبھی کچھ کہا، ان کے منہ میں جو آیا انہوں نے کہا۔ پھر وہ بے نظیر آ گئی، پھر بے نظیر کو انہوں نے ہٹوایا فاروق لغاری کے ذریعے، پھر ایک اور حکومت آ گئی، پھر یہ 2/3 اکثریت لے کر آ گئے نواز شریف صاحب، پھر یہ خدا بن بیٹھے، یہ اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ کارگل والا واقعہ، انہوں نے کارگل ہار دیا، جب انہوں نے کارگل ہار دیا تو فوج کی آنکھوں میں یہ کھٹک گئے، چونکہ فوج کا جو جرنیل تھا اس زمانے میں پرویز مشرف، وہ تو وہاں موجود تھا، اس نے جا کے کارگل کو آزاد کرایا تھا۔ کارگل ہمارا علاقہ تھا سن 47 سے لے کے 1971 تک، 1971 میں قبضہ کیا ہے انڈیا نے اس کے اوپر۔ پھر لڑائی ہوئی، پھر
یہ بھی چلا گیا، نواز شریف بھی چلا گیا، پھر پرویز مشرف آ گیا۔ پرویز مشرف نے اتنی احمقانہ حرکتیں کی کہ میں بتا نہیں سکتا، پھر وہ چلا گیا، پھر پیپلز پارٹی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے شہباز شریف صاحب، یہ حکومتیں کبھی کسی کے پاس رہتی نہیں ہیں، جوانی سدا رہتی نہیں ہے، بڑھاپے نے بھی آنا ہوتا ہے، اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، زوال نے بھی آنا ہوتا ہے۔ تو آپ اتنا ظلم نہ کریں، اتنا ظلم کریں جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ بہرحال اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہماری فوجیں الحمدللہ چوکس ہیں، ادھر ہندوستان جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کر رہا ہے، ہم بھی اپنی ایکسرسائزیں کر رہے ہیں، اور بھائی دیکھ لیں۔ تو بس آج اتنی بات کرنی تھی، اس سے زیادہ کیا کرنی تھی۔ دل ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے، ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، بچے پریشان ہیں، غریب لوگ کس طریقے سے کما رہے ہیں۔ میں تو یہاں پہ یہی درخواست کروں گا اپنے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں کہ ان کے اگر قریب کوئی غریب غربا ہوں تو ذرا ان کا خیال رکھا کریں، چونکہ حالات بڑے ناگفتہ ہیں، اور بس یہ کہ جو مالدار ہے وہ مالدار سے مالدار ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے غریب۔ آپ دیکھیں کراچی کی بجلی جا رہی ہے، شہباز شریف کے بیٹے نے بہت بڑا مال خریدا تھا اس کا، یہ جو سولر پلیٹس ہوتی ہیں، ساری سولر پلیٹس کراچی میں بک گئیں۔ آج ہر کراچی کے گھر میں جو ہے سولر سسٹم لگا ہوا ہے، بجلی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ چلیں جی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور فالو کر لیجیے گا۔